باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجلس اتحاد المسلمین کے معزز اراکین، صدر و معتمدین، مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی، اراکین قانون ساز کونسل، شریک معتمد و جوائنٹ سیکرٹری مجلس اتحاد المسلمین و اراکین بلدیہ، آج کا یہ اجلاس جو بلایا گیا ہے اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ 19 جولائی کے دن دارالسلام کے اس گراؤنڈ میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے جو حالیہ دنوں میں پارلیمنٹ میں وقف امینڈمنٹ بل 2025 جو اب قانون بن چکا ہے، اس کے خلاف آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے ایک کل جماعتی احتجاجی جلسہ انشاءاللہ تعالی 19 اپریل کے دن شام 7 بجے سے 10 بجے تک یہ جلسہ منعقد کیا جائے گا، اور اس جلسے کی صدارت آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے صدر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہ کریں گے۔ یہ جلسہ مسلم پرسنل لاء بورڈ کا ہوگا، مجلس کے اس گراؤنڈ میں ہوگا، مگر مجلس کا جلسہ نہیں ہوگا، اور اس جلسے میں کانگریس پارٹی کو بھی، BRS پارٹی کو بھی اور YSRCP پارٹی کے بھی نمائندوں کو اس جلسے میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے دعوت دی گئی ہے کہ وہ اس میں شرکت کریں، کیونکہ ان تمام پارٹیز نے، سیاسی پارٹیوں نے لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں جب اس بل کو قانون بنانے کی شکل دی جا رہی تھی، ان پارٹیز نے اس بل کے خلاف ووٹ دیا، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ بھی کوشش کی ہے کہ پارلیمنٹ کی جو جوائنٹ ورکنگ کمیٹی میں جو اراکین پارلیمان جن کا تعلق NDA کی حکومت سے نہیں تھا، ان کو بھی ہم نے یہاں پر آنے کی دعوت دی۔ بہت سے لوگ ان کا پہلے سے ہی کہیں پروگرام ہے، مگر جو بھی اس میں شرکت کریں گے انہوں نے مجھے بتایا کہ آج اور کل میں بتا دیں گے، تو ان کو بھی دعوت دی گئی ہے۔ میری آپ تمام سے درخواست یہ ہے، خاص طور سے اراکین اسمبلی سے اور اراکین بلدیہ سے، کہ آپ اس جلسے میں اپنے اپنے وارڈ سے، اپنے صدر و معتمدین سے رابطہ کریے، سرگرم مجلس اراکین سے رابطہ کریے، اور اپنے اسمبلی حلقے جات سے عوام کو آپ ترغیب دیجئے، ان کو بتائیے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے اس کالے قانون کے خلاف پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے ایک احتجاجی جلسہ دارالسلام میں 19 اپریل کے دن منعقد کیا جا رہا ہے، اور یہاں پر خواتین کے بھی جلسے میں ہم شرکت کی ان کو دعوت دے رہے ہیں۔ ایک علیحدہ حصہ یہاں پر مختص کیا گیا ہے، خواتین جب آئیں گی تو یہ ضروری ہے کہ ہمارے اراکین بلدیہ اور اراکین اسمبلی آپ اپنے اپنے وارڈ اور اپنے اسمبلی حلقے میں آج سے ہی جا کر، کیونکہ آج پیر ہے، آپ کے پاس ابھی 6 دن کا ٹائم ہے، اور جمعہ بھی آپ کو ملنے والا ہے، تو اگر ہمارے اراکین اسمبلی اور اراکین بلدیہ اپنے اسمبلی حلقے میں اور اسمبلی وارڈ کے مساجد کے تمام ذمہ داروں سے ملاقات کریں آج عصر کی نماز کے بعد سے، اور وہ لوگ ہر نماز کے بعد یہ اعلان کرتے جائیں کہ اس جلسے میں شرکت کرنا ہے، اور آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے اسمبلی حلقے سے، اپنے وارڈ سے عوام الناس کو اس جلسے میں شرکت کرانے کا انتظام بھی آپ کرنا۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، میں آپ کو دے رہا ہوں۔ صرف آ کر سامنے ٹھہر جانا
اور ڈائس پہ بیٹھ جانا نہیں ہے۔ تو میری آپ سے ادباً گزارش ہے کہ یہ بڑا ہی ایک کریٹیکل مرحلہ ہے ہمارے ملک کی نہ صرف سیاست میں بلکہ ملک کی تاریخ میں۔ تو اس میں ہم تمام کو آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے۔ بلکہ میں تو تلنگانہ کے اضلاع کے مجلس کے ذمہ داروں سے بھی کہوں گا کہ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ آئیے، گاڑی کریے، گاڑی میں بیٹھیے اور اس جلسے میں شرکت کریے، بلکہ اپنے ساتھ اپنے تمام ذمہ داروں کو لے کر آئیے، کیونکہ آپ کی جماعت کی ہیڈ کوارٹر کے اوپر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کا جلسہ ہونے جا رہا ہے۔ اور میں آپ کی اطلاع کے لیے بتا رہا ہوں کہ جب آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کا قیام عمل میں لایا جا رہا تھا تو اس جماعت کے مرحوم صدر سالار ملت آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کو جب قیام کیا جا رہا تھا، اس کے بنیادی اراکین میں سالار ملت شامل تھے۔ تو اور آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ ہندوستان کے 18 کروڑ مسلمانوں کی ایک آواز ہے، وہ ہماری نمائندگی کرتی ہے۔ گو سیاسی پارٹی نہیں ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ، مگر ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر مسلمانوں کے ہر مسلک، مکتب اور فرقے کے لوگ اس کے رکن ہیں۔ اور صدر صاحب کا تعلق سرزمین حیدرآباد سے ہے، تو ہماری اور حیدرآباد کی عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس جلسے کو کامیاب کریں۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہوں گا، حیدرآباد کی عوام سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ وہ اپنے گھروں سے نکلیں اور اس احتجاج کو کامیاب کریں، چاہے نوجوان ہوں، چاہے خواتین ہوں، چاہے ہمارے ضعیف حضرات ہوں۔ تکلیف ضرور ہوگی، مگر یہ ظلم کیا جا رہا ہے، اس کالے قانون کے خلاف ہم کو اور آپ کو آواز اٹھانا ضروری ہے۔ میں ہمارے مجلس اتحاد المسلمین کے ان تمام اراکین اور صدر معتمدین سے بھی اپیل کروں گا جو اس اسمبلی حلقہ جات سے ان کا تعلق ہے جہاں پہ ہمارے کوئی رکن بلدیہ بھی اگر نہیں ہے، مگر ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اپنے بوتھ کے جہاں پر عوام رہتی ہے اور جہاں پر وہ رہتے ہیں، وہ تمام لوگوں کو اس سے باخبر کریں۔ مساجد کمیٹی کے ذمہ داروں سے ان سے ملاقات کریں، ان سے اپیل کریں کہ وہ بھی آئیں اور وہاں کی عوام کو بھی آپ دارالسلام کا رخ کرائیں تاکہ ہم اپنا احتجاج درج کروا سکیں۔ اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ کالا قانون ہے، اس کالے قانون کی وجہ سے ایک تو ناانصافی کی جا رہی ہے، دوسرا پورا منصوبہ بند طریقے سے یہ جو قانون بنایا گیا ہے اس کے ذریعے سے مساجد کو چھینا جائے گا، درگاہ اور خانقاہوں کو چھینا جائے گا، امام باڑوں کو چھینا جائے گا، قبرستانوں کو ختم کیا جائے گا۔ مجھے افسوس ہوتا ہے اس بات کا، میں ایک بحیثیت خادم کے آپ سے شکایت کر رہا ہوں، عوام سے شکایت کر رہا ہوں۔ سب سے پہلا جلسہ اس وقت بل تھا، محبوب نگر میں ہوا تھا، جس میں صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ بھی شرکت کیے تھے۔ مجلس کے ہر جلسے سے، ہر ٹی وی انٹرویو سے مجلس یہ پکار کر کہہ رہی تھی کہ جاگو جاگو جاگو، دیکھو یہ ہونے والا ہے، مگر آپ خواب غفلت سے بیدار نہیں ہونا چاہتے تھے، کیونکہ مخالفین مجلس یہ پروپیگنڈا کر رہے تھے، ارے یہ جذباتی تقریر کر رہا، یہ ڈرا رہا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مہاراشٹرا کے الیکشن میں ممبئی میں نے اپنی تقریر میں کہا، یاد رکھو تم اس وقت بیدار ہوگے
جب تمہاری درگاہوں، خانقاہوں اور مساجد پر لا کر نوٹس لگا دی جائے گی کہ یہ وقف پراپرٹی نہیں ہے، گورنمنٹ پراپرٹی ہے۔ مگر ہم اتنا آرام میں ہیں کہ ہم کو فکر ہی نہیں ہے۔ میرے بھائی، زندگی کا ثبوت دو۔ آپ یاد رکھیے، ہم جو بات کہتے ہیں نا وہ سچائی پر مبنی ہوتی ہے۔ ہم آپ کو صرف جھوٹی جذبات میں لا کر آپ سے کوئی غیر غلط کام کروانے کے لیے ہم نہیں کہتے۔ اگر یہ جماعت سچائی کو نہیں بیان کرتی تو یہ دارالسلام کی سرزمین پر یہ جو بلند تعمیر جو عمارتیں ہیں تعلیمی، وہ کیسے بنتے؟ اتنا بڑا میڈیکل کالج، انجینئرنگ کالج جو 40 سال سے الحمدللہ اللہ، اس کے رسول اور اہل بیت کے صدقے میں قائم کیا گیا اور کامیابی سے چل رہا ہے، کیسے قائم ہوتا ہے؟ مجلس میں فرق یہی ہے۔ مرحوم قائد سالار کیا کہتے تھے؟ یہ عوامی جلسہ نہیں ہے، یہ مجلس کے صدور و معتمدین کا جلسہ ہے۔ میں آپ سے بھی مخاطب ہوں اور میری آواز جہاں کہیں پہنچ رہی ہے ان سے بھی میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سالار کے اس تقاریر کے گولڈن ورڈز بلکہ کہنا پڑے گا، سنہرے حرفوں میں لکھنا پڑے گا کہ سالار نے کہا مجلس وہ ہے جو ہواؤں کو سونگ کر کہتی ہے کہ بارش ہونے والی ہے، مجلس وہ نہیں ہے جب جسم پر چھینٹے گرتے تو کہتی ہے کہ بارش ہونے والی ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، آج سے 9 سال پہلے میں نے ممبئی کی سرزمین میں کہا تھا کہ دیکھو یہ رات کی اندھیرا یہ لمبا اندھیرا رہنے والا ہے، جاگو یہ اندھیرا لمبا رہنے والا ہے۔ مگر سب لوگ یہ بی ٹیم، وہ فلاں ٹیم، یہ ٹیم، وہ ٹیم، ارے تم جس ٹیم سے وابستہ ہو ان سے تم پوچھ لیتے کہ یہ آدمی کہہ رہا ہے کہ لمبی رات ہونے والی ہے، اندھیرا لمبا رہنے والا ہے، مگر جس سے وابستہ ہیں وہ ان کو جھوٹا دلاسا دلاتے رہے ہیں، نہیں کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، ہم ہے نا، ہم ہے نا، ہم ہے نا۔ آج دیکھو آپ یہاں تک آ گئی بات۔ اتنا گندا قانون ہے یہ، صرف مسلمانوں کی نفرت پر نریندر مودی ان کی حکومت نے قانون بنایا۔ جو سہولتیں، جو قانون ہمارے ہندو بھائیوں کے انڈومنٹ بورڈ میں ہیں، سکھ گرودوارا پربندھک کمیٹی میں ہے، جین دھرم کے بورڈ میں ہے، بودھ دھرم کے بورڈ میں ہے، مسلمانوں کو کیوں اس سے محروم کر دیا جا رہا ہے؟ یہ سمجھیے آپ میری اس بات کو، اور احتجاج کرنا ہمارا بنیادی حق ہے۔ پارلیمنٹ میں اسی دن سیکشن 3D حکومت نے انٹروڈیوس کر دیا۔ میں اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے، اپنی انا کی تسکین کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے توفیق دی اس کے بارے میں بولنے کی۔ سیکشن 3D یہ کہتا ہے کہ جتنے آثار قدیمہ کے تحت عمارتیں ہیں جو پروٹیکٹڈ اور اینشنٹ مونیومنٹ ہے وہ وقف نہیں کہلائیں گے۔ پورے پارلیمنٹ کے MPs کی تقریر اٹھا کر دیکھ لو، راجیہ سبھا اور لوک سبھا کی، کس نے اس بات کو کہا؟ ایک اور ترمیم پیش کی گئی کہ جو ٹرائبل ایریا میں شیڈول 5 شیڈول 6 کا ایریا، وہاں وقف کی زمین نہیں ہو سکتی، وقف ہو ہی نہیں سکتا۔ کس نے اٹھ کر کہا کہ لکشدیپ کا MP حمداللہ سعید جو کانگریس کا MP ہے وہ ٹرائبل ہے، اور قانوناً ہمارے وطن عزیز میں ایک ٹرائبل مسلمان ہو سکتا ہے؟ یہ حال ہے، بتاؤ آپ۔ 6.5 مہینے سے رو رو کر پکار کر کہہ رہا ہوں دیکھو یہ آفت آنے والی ہے، یہ ہونے والا ہے، مگر کیا بول سکتے ہیں آپ؟ صرف میں اپنی پارٹی کے لوگوں کے سامنے آ کر اپنی دل کی بھڑاس کو نکال سکتا ہوں، ورنہ اگر کہیں باہر بولا تو بولیں گے ارے انہوں اپنا بڑا پن دکھا رہے، اپنا وہ فلاں کر رہے۔
میرے بھائی پڑھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو جو ہم سے زیادہ سمجھدار ہے، جو مجھ سے سمجھدار ہے، میں ان کے پاس جاتا تھا. آپ پوچھو حیدرآباد کے کئی ایسے سینئر وکلا ان کے پاس گیا میں. ایک نوجوان وکیل ہے، ان کے والد میرے دوست، ان کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت کرے. ان کے بیٹے کے دفتر کو جا کر میں 4 گھنٹے بیٹھتا تھا. دلی میں وکلا ہے شمشاد صاحب، فضیل ایوبی، میرے چھوٹے بھائی سید نظام پاشا، اللہ ان تمام کے درجات کو بلند کرے. اتنا تنگ کرتا تھا میں ان کو کہ بھائی یہ ہے، بتاؤ کیا ہے. اتر پردیش کے ظفیر فاروقی صاحب، مگر ہم لوگ بیداری نہیں ہوتے نا. اب میرے خلاف بول رہے ہیں، ارے میرے خلاف بولو، تھوکو، جو کرتے کرو، مگر تم میرے خلاف بول کر یہ ثابت کر رہے ہو کہ تم نریندر مودی تمہارا متولی ہے. بولو میرے خلاف، میرے کوئی فرق نہیں پڑتا. میری سیاسی زندگی کا آغاز کوئی چمن سے نہیں ہوئی ہے. 1994 میں ایم ایل اے بنا، اللہ نے مجھے بنایا. میں اکیلے ایم ایل اے تھا جب یہ کوئی ایم ایل اے نہیں تھے. میں جانتا ہوں ایک ایم ایل اے اللہ نے رکھ کر سالار کو 96 کا پارلیمنٹ الیکشن جتایا، اللہ نے 98 کا پارلیمنٹ الیکشن جتایا اور 99 کا پارلیمنٹ الیکشن جتایا. تو مجلس کا میں خادم تھا، ہوں اور رہوں گا. اب میرے خلاف بولے جا رہے ہیں. بولو بھائی. سالار بھی کہتے تھے کہ اب یہ میری عمر دریافتی کی نہیں ہے، اب تمہارے کو میری دریافتی کر رہے تو بھائی صاحب احتیاط کرو. آپ دریافتی کرو بلالہ صاحب کی، گولڈی کی کرو، کوثر کی کرو، ذوالفقار صاحب کی کرو. میں تو بھائی نہیں بولو، کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارے کو. تم جتنا بولیں گے نا اتنا اللہ ہم کو تم پہ غالب کرے گا انشاءاللہ تعالی. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جو بھارت کی آزادی میں ان کے بزرگوں نے حصہ لیا تھا، یہ ان لوگوں کا جلسہ ہے جنہوں نے انگریزوں سے مقابلہ کر کر اپنی جان کی عظیم قربانی دے کر اس ملک کو آزادی دلوائی. یہ ان لوگوں کا جلسہ ہے، ان لوگوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کا جلسہ ہے جو سن 57 کی جنگ آزادی میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا بھارت کو آزادی دلانے کے لیے. یہ ان لوگوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کا جلسہ ہے جو کالا پانی کی سزا تو کاٹے مگر نریندر مودی کے ہیرو کی طرح معافی نامے کا خط انگریزوں کو نہیں لکھے، بلکہ کہا ہم سولی پر چڑھ جائیں گے مگر انگریزوں کی غلامی کو قبول نہیں کریں گے. یہ ان لوگوں کا جلسہ ہے جنہوں نے خواب دیکھا تھا 15 اگست 47 کو کہ اس ملک میں ہر مذہب پھلے گا پھولے گا، اس ہر مذہب کے ماننے والوں کو انصاف ملے گا، بلکہ جو کسی کو نہیں مانتا اس کو بھی انصاف ملے گا. یہ ہمارے بزرگوں نے خواب دیکھا تھا. یہ جلسہ آئین کو، بھارت کی آئین کو بچانے کا ہے. یہ جلسہ جو 19 تاریخ کے دن ہو رہا ہے اور جتنے احتجاج ہوں گے اس کالے قانون کے خلاف، یہ ہمارے آئین کو بچانے کے لیے کیا جا رہا ہے. اگر آئین بچے گا تو بھارت بچے گا. آئین بچے گا تو دلت، مسلمان، آدی واسی، ان کے حقوق کا تحفظ ہوگا. تو میری آپ تمام سے اپیل ہے کہ صرف جلسے میں شرکت نہیں کرنا بلکہ لوگوں کو لے کر آنا، اور گاڑی اور بس اور ٹو ویلر کی پارکنگ کی ذمہ داری جناب رحمت صاحب MLC اور جناب ماجد حسین صاحب کی رہیں گی. آپ لوگ دیکھیے آغا پورا میں ویٹرنری ہاسپٹل ہے، گوشہ محل کا گراؤنڈ ہے، رابطہ کریے حکومت کے ذمہ داروں سے، یا پھر نامپلی کا کالج بھی ہے تاکہ لوگ اپنی گاڑی وہاں پر رکھ سکیں. اور مجلس کے اراکین سے میری اپیل ہے کہ آپ لوگ پیدل آؤ، لوگوں کو بھجاؤ. آپ لوگ کہیں گاڑی دور رکھ کے آئیے، ایسا نہیں کہ میں اندر رکھ لیتا ہوں علاقے، یہاں پہ یہاں وہاں رکھ لیتا ہوں، ادھر رکھ لیتا ہوں، وہاں آ جاؤ یہاں آ جاؤ. نہیں، گاڑی کوئی، میری گاڑی بھی اندر نہیں آئیں گی یہاں. یہ وسیع اور گراؤنڈ جو ہے وہ صرف عوام الناس کے لیے ہوگا. اور مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی صدارت میں جلسہ ہوگا. برسن لا بورڈ کے پورے
تلنگانہ اور آندھرا کے اراکین اس میں شرکت کریں گے، جمعیت العلماء کی ذمہ داران اس میں شرکت کریں گے، جماعت اسلامی کے ذمہ داران اس میں شرکت کریں گے انشاءاللہ، اور مولانا جعفر پاشا صاحب اور جتنے بھی ہمارے تبلیغی جماعت کے امیر صاحب بھی انشاءاللہ وعدہ کیے وہ بھی آئیں گے، مشائخین عظام بھی آئیں گے، مولانا اکبر نظام الدین صاحب بھی آئیں گے، اور تمام دیگر. اور ہم کو ڈھکیلا جا رہا ہے، ہم کو دبایا جا رہا ہے، ہم سے کہا جا رہا ہے کہ تم کو سانس بھی لینے نہیں دیں گے ہم، مگر ہم ان دبانے والوں کو، ہم کو ڈھکیلنے والوں کو، اور ہم سے جو کہہ رہے ہیں کہ تم کو سانس لینے بھی نہیں دیا جائے گا، ہم ان سے کہیں گے کہ تم جتنا ہم کو دباؤ گے انشاءاللہ ہم اس سے زیادہ طاقت میں تمہارے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو جائیں گے. کوئی حکومت ہم کو دبا نہیں سکی، کوئی وزیر اعظم ہم کو نیچے نہیں ڈال سکا. اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ بھارت کے 17 کروڑ مسلمانوں کو ذلیل اور رسوا کر کے، ہمارے ایمان پر حملہ کر کے، ہمارے مساجد پر، ہماری شہریت پر، ہماری سماجی اور معاشی طور پر ہم کو دبا کر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم کامیاب ہوگے، نہیں، تم سب سے بڑی ناکامی تمہاری ہوگی. بھارت کو اگر طاقتور ملک بنانا ہے تو اس وقت ہی بھارت طاقتور ملک بنے گا جب اس بھارت میں رہنے والا ہر غریب، ہر شہری اپنے آپ کو یہ سمجھے گا کہ میں اس ملک کو مضبوط بنا سکتا ہوں. اور ہر ایک کو یہ اختیار ملنا چاہیے کہ وہ اپنا پوٹینشل کے لحاظ سے، اپنی صلاحیتوں کے لحاظ سے اس ملک کو مضبوط بنائے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم تم کو دبا کر تم کو مین سٹریم میں لائیں گے. تمہارے دبانے سے کوئی مین سٹریم میں نہیں آئے گا، تمہاری مین سٹریم نہیں ہے. آپ بتائیے کہ اتر پردیش میں نوجوان صرف کالا پٹا ڈال کر مسجد کو گئے تو ان کو نوٹس دے دی گئی، کیوں نہیں تم پر 10 لاکھ کا فائن کر دیا جائے؟ یہ جمہوریت ہے کہ ہم پروٹیسٹ نہیں کر سکتے؟ کیا اتر پردیش میں سپریم کورٹ کے فیصلے جو قانون کی شکل ہوتے سپریم کورٹ کے فیصلے، کیا اس کو بھول جائیں؟ فریڈم آف ریلیجن کو بھول جائیں، فریڈم آف کانشیس کو بھول جائیں؟ ڈگنیٹی بھی ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے، باعزت زندگی گزارنا ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے. آج اتر پردیش میں احتجاج نہیں کرنے دیا جا رہا. مدھیہ پردیش میں ایک مسجد مدرسے کو کل آج میں پڑھ رہا تھا، مدرسہ مسجد کو توڑ دیا گیا اس لیے کہ وہ گورنمنٹ لینڈ پر ہے. یہی تو میں کہہ رہا تھا، یہی تو ہم پکار کر کہہ رہے تھے، دیکھو یہ ہوگا، دیکھو یہ ہوگا. تو بہرحال ہم کو احتجاج کرنا ہے. اور آپ یہ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں جو کئی 15 یا 20 پٹیشن اس کالے قانون کے خلاف جو وہاں پر فائل ہوئے، اس میں لیڈ پٹیشن مجلس اتحاد المسلمین کے اسد الدین اویسی کا ہے الحمدللہ. تو وہاں پر بھی انشاءاللہ ہمارے وکیل سید نظام پاشا صاحب اس پر بحث کریں گے. ہم اللہ سے دعا کریں گے اور دعا ہی کر سکتے ہیں کہ پروردگار ہماری ان کوششوں کو اللہ کامیاب کر دے. کیونکہ ایک بات یاد رکھیے، وقف کیا ہے؟ وقف کوئی گورنمنٹ پراپرٹی نہیں ہے، اور وقف کا مالک کوئی انسان نہیں ہو سکتا. وقف کا مالک اللہ ہے. اور جو حکومتیں جس زمین، جس جائیداد، جس مسجد، جس درگاہ، خانقاہ کو وقف کیا گیا، اگر اس کو چھیننا چاہتی ہے تو پھر وہ تیار ہو جائے. رب کائنات کی قسم، جس کا مالک اللہ ہے، اگر ایک انسان اقتدار کی کرسی پر بیٹھ کر یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں مالک رب کائنات نہیں ہوگا، میں ہوں گا، میری حکومت ہوگی، تو تمہارا زوال یقینی ہے انشاءاللہ تعالی. تمہارا زوال ہو کر رہے گا انشاءاللہ تعالی. آج نہیں تو کل تمہارا زوال یقینی ہے. تم اقتدار کے نشے میں، غرور میں، تکبر میں آ کر تم غلط قانون کو بنا رہے ہو.
جو بھارت کے آئین संविधान کے خلاف ہے. اور اتفاق سے آج امبیڈکر جینتی ہے اور امبیڈکر جینتی کے دن ہم بابا صاحب امبیڈکر کو خراج عقیدت جس میں لبرٹی ایکوالٹی جسٹس کی بات بابا صاحب امبیڈکر نے کی. لبرٹی کا مطلب آزادی, ایکوالٹی کا مطلب مساوات. آج اس امبیڈکر کے خواب کو ہم کو حاصل کرنا ہے. امبیڈکر نے کہا کہ آزادی ملنی چاہیے مجھے احتجاج کرنے کی, مجھے اپنی بات کو رکھنے کی. میں آج اگر کوئی بات کرتا ہوں تو مجھے گالی دی جاتی ہے, یہ بھارت کا نہیں ہے, اس کو نکال دو یہاں سے, یہ فلاں ہے فلاں ہے. ایکوالٹی کی ہم بات کرتے ہیں کہ اگر ہندو دھرم میں وہ قانون ہے انڈومنٹ میں تو مسلم دھرم میں بھی ہونا چاہیے. تو امبیڈکر کو خراج عقیدت جو بی جے پی اور پردھان منتری وزیر اعظم کر رہے ہیں, یہ ایکوالٹی آپ کی. بھائی چارگی کی بات امبیڈکر نے کی, فریٹرنیٹی کی. ہم فریٹرنیٹی پیدا کرنا ہے ہمارے وطن عزیز کے تمام مذہب کے ماننے والوں سے. امبیڈکر کو اگر خراج عقیدت پیش کرنا ہے تو ہم کو لبرٹی, ایکوالٹی, فریٹرنیٹی, جسٹس کو حاصل کرنا ہے, آزادی کو حاصل کرنا ہے, مساوات کو حاصل کرنا ہے, انصاف کو حاصل کرنا اور بھائی چارگی کو مضبوط کرنا ہے. یہ امبیڈکر کو بہترین خراج عقیدت ہوگا. اور امبیڈکر کو اگر خراج عقیدت پیش کرنا ہے میرے بھائی تو آپ کو جان کر تکلیف ہوگی کہ 33% بھارت کے شہری نہ ان کے پاس نوکری ہے نہ وہ پڑھے لکھے ہیں. 133 کروڑ کی عوام میں 33% لوگ نہ نوکری ہے نہ پڑھے لکھے ہیں. تو نریندر مودی نے کیا کیا, ان کے پیچھے پڑ جاؤ, یہ مغل ہیں فلاں ہیں, وقف کا قانون بنا دو. امبیڈکر نے بات کی آئین, ہمارا آئین بات کرتا ہے ایکوالٹی کی. آج اس وطن عزیز میں 22% اپر کاسٹ لوگوں کے پاس 22% اپر کاسٹ لوگوں کے پاس 44% اس دیش کی دولت ہے اور 14% مسلمان. نہ سماجی انصاف ہوا, نہ اقتصادی انصاف ہوا, نہ سیاسی انصاف ان سے ہوا. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, مجلس یہی تو بات کہتی آ رہی تھی, یہی جدوجہد ہماری ہے, یہی ہماری لڑائی ہے. بابا صاحب امبیڈکر نے جب اپنا مذہب چھوڑ دیا اور بودھ مذہب کو اختیار کیا بابا صاحب نے, اگر آج بابا صاحب ہوتے تو یہ سنگھ پریوار کے لوگ بولتے پرمیشن لے کر تم مذہب تبدیل کرو. مگر امبیڈکر نے اپنے مذہب, دوسرے مذہب کو چھوڑ کر بودھ مذہب کو اختیار کیا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, بہت سی باتیں یہ سنگھ پریوار کے لوگ بابا صاحب امبیڈکر کے بارے میں بولتے ہیں. میں اکثر سنتے رہتا ہوں ان پاگلوں کی گفتگو کو. عموماً ہم پاگلوں کے بات پر تبصرہ نہیں کرنا چاہتے, مگر ایک بات آپ کو بتاؤں گا. یہ سنگھ پریوار کے لوگ بولتے امبیڈکر مسلمانوں کے حق میں نہیں تھے, پاگل ہیں, جھوٹے ہیں. بابا صاحب امبیڈکر ایک اخبار نکالتے تھے, اس کا نام بہشکرت بھارت تھا. اس اخبار میں کئی اسلام کے اوپر آرٹیکل چھپے. یہ بی جے پی کے لوگ بولتے بابا صاحب امبیڈکر مسلمانوں کو پسند نہیں کرتے تھے. بابا صاحب امبیڈکر اس وقت کے مسلم قائدین سے اختلاف کرتے تھے, مسلمانوں سے نہیں. اور اس وقت کے جو مسلم قائدین تھے کون تھے, یہ بار بار دیکھو مجلس کا جلسہ ہے, آپ کو یہ تیار ذہن میں رکھنا ہے. یہ بار بار بی جے پی ہوتے مسلمانوں کو پاکستان مل گیا. ارے پاگل احمق, اس وقت کتنے مسلمانوں کو ووٹ ڈالنے کا اختیار تھا؟ 10 یا 11% خالی. 12%, 88% مسلمان ووٹ ہی نہیں ڈال سکتے تھے. کون ووٹ ڈال سکتا تھا؟ جو جاگیردار تھا, جس کے پاس فلاں ڈگری تھی یا اتنا انکم. مسلمان تو حصہ ہی نہیں لیے. اور بابا صاحب امبیڈکر کے بارے میں یہ جھوٹ پھیلاتے ہیں, کیونکہ ان کو بڑی تکلیف ہوئی تھی امبیڈکر کو کہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں
اس وقت کے مسلم لیڈر جو مسلمانوں کے لیڈر نہیں تھے، وہ ایک چند جاگیرداروں کے، دولت مندوں کے، جن کے پاس زمینی تھی، ان کے لیڈر تھے۔ وہاں مسلمان کے کہاں تھے؟ کیونکہ ووٹ ڈالنے کا اختیار ہی نہیں تھا۔ اور پھر یہ جو لوگ بار بار یہ بولتے، پارلیمنٹ میں کوئی بولے محمد غزنی کا ذکر کیے۔ محمد غزنی جو ہے وہ مسلمانوں کا نمائندہ نہیں، وہ بادشاہ تھا۔ مسلمانوں کی نسبت، مسلمانوں کا آقا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہاں سے آیا وفد، غزنی لے کے نہیں آیا۔ امبیڈکر کیا بولے؟ غزنی cannot represent the Muslim community، یہ بابا صاحب امبیڈکر نے کہا۔ پھر آپ آ جائیے، آج کل پردھان منتری زیادہ آج کل ساورکر بہت بولتے، تو امبیڈکر نے کیا کہا تھا؟ میں انگریزی میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو، کیونکہ یہ ہمارے بی جے پی کے لوگ بولتے شیروانی ٹوپی داڑھی رہی تو انہیں مدرسہ چھاپ بولتے۔ سنو، اب تمہارے دل پہ چھاپ پڑنے والی ہے۔ امبیڈکر نے کہا تھا، suffice to say that the scheme of Swaraj formulated by Mr. Savarkar will give the Hindus an empire over the Muslims and thereby satisfy their vanity and their pride in being an imperial race. اب یہاں سنیے، but it can never ensure a stable and peaceful future for the Hindus, Red India, for the simple reason that the Muslims will never yield willing obedience to so dreadful an alternative. یہ امبیڈکر نے لکھا۔ کیا لکھا امبیڈکر نے؟ کہ یہ کافی ہے کہ جو سکیم سوراج کی ساورکر جو ہمارے اس وقت کے ہندوؤں کو دے رہے تھے، وہ ایک امپائر بنانا چاہتے تھے، ایک سلطنت بنانا چاہتے تھے مسلمانوں کے اوپر، تاکہ ان کی انانیت کو اور ان کی ریس کو ایک فائدہ ہو سکے۔ مگر امبیڈکر نے کہا کبھی بھی بھارت سٹیبل اور پیسفل فیوچر نہیں ہوگا ہندوؤں کے لیے۔ اس وقت امبیڈکر نے کہا، اور اس کی وجہ یہ ہوگی کہ مسلمان کبھی بھی ان لوگوں کے فرمانبردار بن کر اپنی زندگی نہیں گزاریں گے۔ یہ امبیڈکر نے کہا تھا۔ بہت سی باتیں امبیڈکر نے کہی۔ ریڈلز آف ریلیجن پڑھو سنگھ پریوار والوں، ریڈلز آف ہندوازم پڑھو۔ اگر میں اس میں پڑھ کے سناؤں گا یہاں پر تو سب کو پیٹ میں درد نہیں شروع ہوگا، بلکہ جسم کے ہر کونے سے درد شروع ہو جائے گا۔ بہرحال عزیز دوستوں اور بزرگوں، 14 اپریل ہے، آئین کو بچانا ہے۔ میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ اور ہم مل کر انشاءاللہ تعالی آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے تحت جو 19 اپریل کو احتجاج ہو رہا ہے اس میں شرکت کریے۔ میں عوام سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ بھی آئیے، خواتین سے اپیل کر رہا ہوں کہ نکل کر آئیے، تھوڑی دیر کے لیے آئیے۔ مغرب کی باجماعت نماز ہوگی، مکہ مسجد کے خطیب اور امام حضرت مولانا رضوان قریشی صاحب امامت کریں گے۔ مغرب کی جماعت ہم باجماعت پڑھیں گے۔ اس کے بعد مولانا رضوان قریشی صاحب کی خراج سے جلسے کا آغاز ہوگا۔ اس میں مختلف علماء اکرام، ہر مذہبی اور سماجی تنظیم کے جتنے ذمہ داران ہیں وہ آئیں گے، شرکت بھی کریں گے، اور جن کو خطاب کا موقع دیا جائے گا وہ بھی خطاب کریں گے اور اس بل کے خلاف اپنی آواز کو اٹھائیں گے۔ اور کل ایک میٹنگ بھی ہوئی ہے کہ تلنگانہ، آندھرا اور شہر حیدرآباد میں بقرعید تک ایک احتجاج کا پروگرام بنایا جائے گا آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے۔ اس احتجاج میں بھی ہم کو شرکت کرنا ہے۔ صرف دارالسلام میں ایک جلسہ نہیں ہے، بلکہ ہم کو ہر جگہ پر جہاں پر جلسہ ہوگا، احتجاج ہوگا آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے تحت، ہم اس میں شرکت کریں گے اور اس کو کامیاب کریں گے۔ اور ہم اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کالے قانون کو، اللہ اس کو، حکومت کو اس میں ناکام کر دے
اور اللہ ہمارے ملک میں امن کو مضبوط کرے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے مساجد کی، ہمارے درگاہوں کی، خانقاہوں کی، وقف کی جائیدادوں کی حفاظت کرے. اور جو لوگ حکومت کی تائید میں کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو گیا، یہ بگڑ گیا، وہ بگڑ گیا، پیارے اگر تم نریندر مودی کو اپنا متولی مانتے تو کھل کر بولو. یہ گھر کی بات ہے، گھر میں طے ہوگی. مگر تم اگر اغیاروں کے درمیان میں رہ کر ہماری صفوں میں آ کر انتشار پیدا کرو گے تو یاد رکھو سرزمین دکن اور بھارت کا مسلمان تم جیسے منافقین کو کبھی معاف نہیں کرے گا. جانا تو سب کو اس دنیا سے، اور کیسے کوئی زندگی گزارے گا؟ زندگی ایسی ہونی چاہیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں کہ اگر کوئی 80 سال بھی زندہ رہا یا 90 سال اس کو اللہ زندہ رکھا، وہ جب اپنے زندگی کے آخری لمحے میں ہوگا تو وہ اپنے دل میں کہے گا کہ میری زندگی چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو مگر میری زندگی بڑی عظیم تھی. اور کسی کی زندگی عظیم اسی وقت ہو سکتی ہے جب وہ قرآن اور سنت کو سامنے رکھ کر اپنے اللہ اور اپنے رسول سے بے انتہا محبت کرے گا. ہماری آپ کی زندگی عظیم اسی وقت ہو سکتی ہے جب ہم انسانوں سے انسان کے طور پر ان سے محبت کریں. ہماری زندگی عظیم اسی وقت ہو سکتی ہے جب ہماری زندگی کے ہر مرحلے میں ایثار اور قربانی کو سامنے رکھیں. ہماری زندگی انشاءاللہ عظیم ہوگی جب ہم اس جماعت کو بھارت کے کونے کونے میں کامیاب اور کامران کریں گے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بس یہی آخر میں بول کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اگر اسد الدین اویسی کے ساتھ امتیاز جلیل اور اختر علی مان بھی MP بن جاتے تو کیا یہ وفد کا قانون آتا میرے بھائی؟ سوچو آپ تھوڑی دیر کے لیے. میں آپ سے بھی مخاطب ہوں اور ان لوگوں سے بھی مخاطب ہوں جو کسی کے وسوسوں میں آ کر اپنے ووٹ کا استعمال اختر علی مان اور امتیاز جلیل کے حق میں نہیں کر سکے. شکر گزار ہوں لوگوں کا جنہوں نے اختر علی مان کو بھی ووٹ دیا، میرے چھوٹے بھائی امتیاز جلیل کو بھی ووٹ دیا. مگر میرے بھائی یہ جمہوریت ہے، جہاں قانون بنتا وہاں پر تعداد کو بھی دیکھا جاتا ہے. اور وہ لوگ بولتے ارے آپ ہیں نا اسد صاحب، ارے میرے بھائی میں ایک کافی نہیں ہوں. اگر ہمارے ساتھ ہمارے 5 سے 10 لوگ رہتے پارلیمنٹ میں کیا کوئی قانون بنتا؟ آپ اندازہ لگائیے کہ آندھرا پردیش میں چندرا بابو نائیڈو یہ بول رہے کہ TTD میں جو امپلائیز ہیں وہ اگر ہندو نہیں ہے تو نکال دیں گے. میرے بھائی یہاں پر تو ہم وہی بات کہہ رہے ہیں کہ نوکر کی بات نہیں کر رہے امپلائیز کی، ہم کہہ رہے ہیں کہ TTD کا ممبر اگر ہندو ہو سکتا ہے تو پھر مسلم وقف بورڈ کا ممبر مسلمان سے ہٹ کر دوسرا کیسے ہو سکتا؟ اچھا TTD میں جو لڈو لا کر لوگ ہم کو دیتے دارالسلام میں ہمارے ہندو بھائی دلت بھائی، وہ لڈو کون بناتے معلوم آپ کو؟ معلوم آپ کو لڈو کون بناتے؟ آپ لوگ معلوم؟ لڈو بنانے والے ہندو ہوتے ہیں، صحیح ہے، مگر کوئی دلت لڈو نہیں بنا سکتا، کوئی بیکورڈ کلاس کا ہندو لڈو نہیں بنا سکتا. لڈو ایک براہمن لوگ بناتے ہیں اور برہمنوں میں بھی ایک ذات ہوتی ہے وہ بناتے ہیں. اور آپ ہمارے بورڈ میں 2 نان مسلم کو ممبر بنانا چاہتے ہیں. چندرا بابو نائیڈو جو تائید کیے. نائیڈو صاحب مجھے یقین ہے کہ آپ کو TTD کے لڈو سے زیادہ آپ کو نریندر مودی کے ہاتھ کا دیا ہوا لڈو بہت پسند ہے. ٹھیک ہے آپ لڈو کھاؤ. آپ 1999 میں جب میں MLA تھا اکبر صاحب بھی تھے، مرحوم سید سجاد صاحب بھی تھے، ممتاز خان صاحب بھی تھے. آپ گجرات جل رہا تھا تو آپ نے BJP کا ساتھ دیا تھا. انشاءاللہ تعالی اللہ انصاف کرے گا. اور مہاراشٹرا میں ہاں ان کا نام میرے اجیت پوار کا، انہوں چھپ بچ کے نکل رہے، ان کا بھی ایک MP ہے.
अजीत पवार, आप भी खैमियाजा भुगतेंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर आप ये समझे कि आप अपनी पार्टी बना लिए, अपने चचा को आपने टाँय कर दिया, आप इसी तरह महाराष्ट्र के मुसलमानों को, महाराष्ट्र के सेकुलर जहन रखने वाले हिंदुओं को, दलितों को, आदिवासियों को, बैकवर्ड क्लास के लोगों को आप धोखा दे रहे हैं। मेरे भाई, सियासत में बहुत से लोग आए और चले गए, तुम भी आओगे और चले जाओगे इंशाअल्लाह ताला। तुम्हारा नाम नहीं होगा जो आज इस तरह का गलत कानून बना है जो आइन के खिलाफ है। तारीख तुमको कभी नहीं भुलाएगी। और बार इनके पास कोई दलील नहीं है, सिर्फ नफरत की बुनियाद पर ये कानून बनाए हैं। अपने एहतजाज को कामयाब करिए, पुरअमन रखिए। बंगाल में जो वायलेंस हुआ वो नहीं होना चाहिए था। अल्लाह हमारे एहतजाज को कामयाब करे, अल्लाह हमारे एहतजाज को कबूल करे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे दिलों का हाल जानने वाला है। हम सिर्फ अल्लाह की मिल्कियत को बचाने के लिए एहतजाज कर रहे हैं। हमारी नीयत सिर्फ वही है और वही रहनी चाहिए। हम अपनी सियासी बका के लिए या सियासी शोहरत के लिए एहतजाज में हिस्सा नहीं ले रहे। हम सिर्फ रब कायनात को खुश करने के लिए और अपनी जिम्मेदारियों के निभाने के लिए एहतजाज कर रहे हैं। अल्लाह ज़रूर हम सबको कामयाब करेगा। इस उम्मीद पर आपसे रुखसत हो रहा हूँ कि मेरे मंजलिस के तमाम अराकीन, मेरे मंजलिस के तमाम सिपाही ज़मीन पर रहेंगे और अपने अपने वार्ड और अपने अपने असम्बली हल्के जात से, और जहाँ पर एमएलए नहीं है वहाँ के भी ज़िम्मेदारान एहतजाज को कामयाब करेंगे और उसको पुरअमन रखेंगे। 7 बजे जलसा शुरू होगा और इंशाअल्लाह ताला 10 बजे इख्तिताम को पहुँचेगा। वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।